بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا اللہ، حبیب لوگوں سے کہہ دے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو، عبید الرحمان یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو کسی بھی نام سے پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. اور حبیب اپنی نماز بہت بلند آواز سے نہ پڑھو، اپنی نماز بہت آہستہ نہ پڑھو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکال لو. یعنی فقط زندگی میں عدل نہیں، نماز میں بھی عدل. فقط زندگی میں عدل نہیں ہے، نماز میں بھی عدل ہے. وقل، اور حبیب کہہ دے، پوری دنیا کے سامنے کہہ دے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ کون ہے؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا اور کوئی حاکمیت میں اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وہ کمزور نہیں ہے کہ کمزوری کے سہارے کے لیے کسی کو اپنا دوست بنائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور حبیب اس کی بڑائی کا اعلان کر. اللہ اکبر اس کی بڑائی کا اعلان ہے. کبر ہو تکبیرہ، کبر ہو اس کی بڑائی کا اعلان کر حبیب. تکبیرہ جو حق ہے اس کی بڑائی کے اعلان کا. اللہ اکبر اس کی بڑائی کا اعلان ہے. سنو، پورے قرآن میں لفظ اللہ 980 جگہوں پہ آیا ہے. پورے قرآن میں اللہ کا لفظ ہے 980 مقامات پر، اور اکبر کا لفظ ہے 23 مقامات پر. عجیب میرے نبی نے دیا، میرے نبی نے اللہ اکبر دیا اور پوری امت نے اسے تسلیم کیا. اللہ اکبر نماز کا آغاز ہے. اللہ اکبر مسلمانوں کا نعرہ ہے. وہ رزم ہو یا بازم، مسلمانوں کا نعرہ اللہ اکبر ہے. یاد رکھو کہ میں ایک جملے کو، جنگوں میں اللہ اکبر مسلمانوں کا شعار ہے. یعنی عجیب بات ہے جہاں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. اور اللہ اکبر، یہ ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر کا؟ کبیر ہو تکبیرہ. اب یہ واضح ہو جائے تو پھر میں الحمد کی طرف جاؤں گا. کبیر ہو تکبیرہ، اللہ اکبر کہو اللہ اکبر. ترجمہ بتاؤ مجھے اللہ اکبر کا. اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نوجوان کھڑے ہو کے بتا دے اللہ اکبر کے کیا مانی. اللہ سب سے بڑا ہے میاں، یہی تو شرک ہے. بھائی سننا، یہ مکان اس مکان سے بڑا ہے. یعنی بڑائی اس میں بھی ہے، بڑائی اس میں بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر دماغ میں یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو دوسرے بھی تو بڑے ہیں نا. حالانکہ اس کے مقابلے میں سب ذلیل. ہر تخت والا، ہر اقتدار والا، ہر حکومت والا، ہر عسکر و لشکر والا ذلیل. ہر دولت والا اس کے مقابلے میں ذلیل. بڑا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو جو کہہ رہے ہو سب سے بڑا ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ سوچ کے اللہ اکبر کہا کہ اللہ فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے، تو موازنہ ہو گیا. اور جہاں موازنہ ہو جائے وہاں شرک ہے. اب معصوم بتلائے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے. میرے امام نے کہا اللہ ہو اکبر ہو من ان یوسف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. اللہ ہو، معصوم نے بتلایا ہے اللہ اکبر کا مفہوم. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. تو جب ہر تعریف سے بڑا ہے تو ہر تعریف اسی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ جب ہر تعریف سے بڑا ہے اللہ تو پھر ہر تعریف
اسی کے لیے عجیب بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے اور سورہ کہف 18واں سورہ ہے. سورہ بنی اسرائیل ختم ہوا الحمدللہ پر، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور سورہ کہف 18واں سورہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب کو نازل کیا. تو ایک سورہ ہم پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا سورہ ہم سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رکے رہنا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. آرام سے سننا، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں موضوعات کو کھول کے بیان کروں. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے، تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، اس کا نام ہے اللہ. بھئی یہ لفظوں کو سمجھ لو، پھر تمہیں قرآن فہمی کا ایک رخ دکھلا دوں. اللہ کے معنی جس میں سارے کمالات جمع ہوں. رب العالمین کے معنی نعمتیں دینے والا. رحمان الرحیم کے معنی آخرت میں بخشے گا. دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے، آخرت میں بخشے گا. مالک یوم الدین کے معنی قیامت کا مالک ہے. غضبناک ہوگا جہنم میں پھینکے گا، خوش ہوگا جنت دے گا. یہی ہے نا. تو اللہ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، رب العالمین جو نعمتیں دے، رحمانی رحیم جو قیامت میں بخشے، مالک یوم الدین جو قیامت کا مالک ہے. بھائی دیکھو، تعریف ہم اپنے معاشرے میں تعریف کرتے ہیں 4 بنیادوں پر. توجہ رہے، کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہیں کہ کیا اچھا مکان ہے، کیا اچھی عمارت ہے، کیا اچھا انسان ہے، کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھی تقریر ہے. جہاں کمال دیکھا وہاں تعریف کی. تو پہلا طریقہ تعریف کا کیا ہے؟ کمال دیکھو تعریف کرو. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نعمت لو تعریف کرو کہ کتنا اچھا انسان ہے، اس نے نعمت دی. ٹھیک ہے نا، 2 طریقے ہو گئے. توجہ رہے، نعمت کی اگر توقع ہو کہ دے گا پھر بھی تعریف کرو، اور اگر ڈر رہے ہو تو پھر بھی تعریف کرو. تو 4 ہی طریقے ہیں تعریف کے، 4 ہی بنیادیں ہیں تعریف کی. کمال دیکھو تعریف کرو، نعمت ملے تعریف کرو، توقع ہو نعمت کی تعریف کرو، خوف ہو اس کا تعریف کر کے اسے راضی کرو. الحمدللہ اللہ ہے، کمال والا ہے، رب العالمین نعمت دینے والا ہے، اور رحمانی رحیم قیامت پہ بخشنے والا ہے. مالک یوم الدین ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں پھینک نہ دے. دیکھو بھائی، یہاں تک تو تمہیں لے آیا ہوں نا میں. تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. جب 5 صفتیں اس ایک میں جمع ہیں تو اب بندگی کس کی ہو؟ ایاک نعبد. بھائی رک جانا، اب جملہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں میں، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. پروردگار نے آواز دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سورہ بنی اسرائیل. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں عربی جانتا ہوں. اب ترجمہ یہی ہے، ایاک نعبد، مالک عبادت صرف تیری، و ایاک نستعین، مالک مدد صرف تجھ سے. رکے رہنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ان دونوں جملوں کو ذہن میں رکھنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب ہم نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز شروع کی. رک جاؤ، ایاک نعبد کو حل کرنا ہے، اور یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں میں. ہم نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اب ہم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نماز کے مصلی پہ آئے، اور مصلی پہ آنے کے بعد ہم نے اذان کہی. 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. عبادت اللہ کی، اس میں ذکر محمد. اچھا، اب بھائی توجہ رکھنا. اب اذان سے کے بعد ہم اقامت میں آئے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نماز پڑھتے پڑھتے التحیات میں پہنچے، جسے تم تشہد کہتے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز اللہ کی، اذان میں ذکر محمد، اقامت میں ذکر محمد، تشہد میں ذکر محمد، اور تشہد ختم ہوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی توجہ رہے، اب محمد کے ساتھ آل محمد بھی آ گئے،
اور اب ذرا سا اور آگے بڑھو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام. اے نبی بھائی ترجمہ سن رہے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. وہ غائب آپ حاضر. وہ غائب آپ حاضر. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو ملا سے گزارش اتنی ہے کہ بھائی نماز میں حاضر ناظر مانتے ہو، تقریر میں بھی تو حاضر ناظر مانا کرو. یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو رہا ہے نا، تو میرے ساتھ آسانی سے چلتے رہنا. اچھا تو اذان میں نماز اللہ کی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت فقط اس کی ہوگی، عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عبادت محمد کی نہیں، عبادت اللہ کی، ذکر محمد کا. اور اب ایاک نستعین، مدد اللہ سے مگر وسیلہ محمد کا.